محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری امریکہ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کہ کسی طرح ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرو اور ٹرمپ کو شکل دکھاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اندازہ دوستو آپ لگائیں کہ کس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں ٹرمپ سے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ٹرمپ سے ڈیل کر لیں۔ یعنی عمران خان تو ڈیل کر نہیں رہا تو ٹرمپ سے ہی ڈیل کر لیں، لیکن لکھ کر لے لیں، جس دن انہوں نے ایسی ویسی کوئی بات کر دی ٹرمپ سے، ان کا حال ٹرمپ اور برا کرے گا۔ اور اب خبریں ہیں کہ محسن نقوی کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں داخل تک نہیں ہونے دیا گیا۔ اظہر کاظمی نے کہا کہ تقریب میں مجھے بلاول اور محسن نقوی نظر نہیں آئے، میں نے کافی ڈھونڈا ان کو، مگر شاید وہ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے تھے، ٹرمپ کے لمبے قد کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ طنز جو ہے وہ اظہر کاظمی کرتے رہے۔ اب اس پر شہباز گل نے کیا خبر دی ہے، امریکہ میں وہ بھی موجود ہیں، یہ آپ سنیں ذرا۔ ہمارے چودھری صاحب کے بہت قریب ہیں، آپ نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، اور آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شخصیت ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں تھی وہ شخصیت، اور اس حلف برداری کی تقریب کو ہر صورت کسی بھی قیمت کے اوپر اٹینڈ کرنا چاہتی تھی وہ شخصیت، اور اس شخصیت نے کل رات تک تابڑ توڑ کوشش کی کسی بھی طرح سے کوئی بھی پاس حاصل کرنے کی۔ انہیں کسی نے اس چیز کا لارا بھی لگایا۔ آج وہ علل صبح تیار ہو کے اس بلڈنگ کے قریب ایک نجی ہوٹل کے اندر آ کے رکے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ ان کو وہ پاس دیا جائے گا جس پر وہ اس تقریب میں شامل ہو سکیں گے، لیکن آخری منٹ پر انہیں بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ وہاں سے ناکام لوٹے ہیں۔ تو چودھری صاحب کے ویسے تو دو لوگ اس طرف پدھارے ہوئے تھے، امین پاکستان سے دو عام شخصیات تھی، وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آئیں۔ تو آپ سوچ لیجئے خود کہ یہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے۔ چند دن پہلے پورے پاکستان کے اندر خبریں لگائی گئی تھی، بلکہ دوسری شخصیت ایک اور تو محسن نقوی وہاں انتظار ہی کرتے رہے لیکن داخل نہ ہو سکے، اور اگر وہ بھی جاتے تو پھر بھی کون سا ٹرمپ کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جانا تھا، بلکہ کہیں کسی کونے پر ایک کرسی پر وہ بیٹھے ہوتے اور تقریب دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ادارے کس حد تک خوف کا شکار ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے، جبکہ ٹرمپ کے مشیر بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے عمران خان کو رہا کرو، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب ٹرمپ جن کو بڑے بڑے عہدے دے رہا ہے وہ وہی مشیر ہیں جو عمران خان کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان مشیروں کی بات اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانی، اور اب وہ مشیر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کچھ کر سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ سب کچھ دیکھیں گے۔